ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الحنین المکین ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین. تمامی حضرات و سامعین، ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ جل مجدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و توفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ مزید انتہائی عقیدت اور محبت اور ادب اور توجہ کے ساتھ میرے سرکار پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کائنات کی پہنائیوں پر نظر ڈالی جائے تو ہر طرف آپ کو گوں گوں اور قسم ہا قسم کی ترقیاں دیکھنے کو ملیں گی. آج سے 100 سال قبل جو انسانی معاشرے کی کیفیت تھی، 100 سال کے بعد آج انسانی معاشرے کی کیفیت اور حیثیت بدل چکی ہے. ذرائع ابلاغ اور ذرائع آمد و رفت آج کے زمانے میں جو ہے، آج سے 100 سال پہلے یہ سہولیات موجود نہیں تھی. آج جس طرح انسان کا سفر کرنا آسان ہو چکا ہے، سالوں کا سفر مہینوں میں اور مہینوں کا سفر دنوں میں طے ہو رہا ہے. آج جس طرح کمیونیکیٹ کرنا، کسی تک بات پہنچانا جس قدر سہل اور آسان ہو چکا ہے، آج سے چند سالوں پہلے کمیونیکیشن کی یہ سہولیات موجود نہیں تھی. اور 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سہولیات انسان کے تصور میں بھی نہیں تھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جس طرف دیکھیے ترقی کا دور دورہ ہے، ہر شے رو بترقی ہے. چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ صنعتی میدان ہو، چاہے وہ کاروباری میدان ہو، چاہے تعمیرات کا میدان ہو، چاہے مواصلاتی نظام ہو، چاہے ذرائع آمد و رفت کا میدان ہو، ہر طرف ایک دوڑ لگی ہے ترقی کی. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی دنیا اور زیادہ ترقی یافتہ ہے دیگر دنیا کے مقابلے میں، وہاں سہولیات اور زیادہ ہیں.
ان تمام تر ترقیات کی وہ قبولیت اور تمام تر ترقیات کو اعتراف کرنے کے باوجود ایک شے ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تنزلی آ رہی ہے، یعنی مادیت ترقی کر رہی ہے، روحانیت تنزل کا شکار ہے۔ کل روحانیت کا دورہ تھا، آج سے 100 سال پیچھے، مزید اس سے پیچھے روحانیت کا دورہ تھا۔ لوگ اللہ کی طرف مائل تھے، راغب تھے، مسجدیں آباد ہوتی تھی، جو ٹھیلے اور جو بیچنے کے سامان آج بازاروں میں لگتے ہیں، کبھی بڑی بڑی مسجدوں کے باہر یہ ٹھیلے لگا کرتے تھے، رش ہوتا تھا، مسجدیں بھری ہوتی تھی، خانقاہیں آباد تھیں، مدرسے آباد تھے، صبح و شام مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کا رش رہتا تھا، لوگ تہجد پڑھتے تھے۔ اس زمانے میں بہت کم ہوتا تھا کہ کسی محلے میں تہجد پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو، تقریباً ہر گھر میں تہجد ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، غریبوں کا خیال رکھنا، یتیموں پر رحم کرنا، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، ان سبوں کا تعلق روحانیت سے ہے، ان سبوں کا تعلق اللہ جل شانہ کی رضا کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس بات کے اعتراف کے باوجود کہ مادیت مادہ جو میٹر ہے، جو میٹرلزم ہے، جو مادی چیزیں ہیں وہ تو ترقی پر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہر شخص اس کا اعتراف کرے گا کہ کل اور آج میں آسمان زمین کا فرق ہے، کل کی دنیا اور آج کی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ مواصلاتی نظام نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دیا ہے۔ جیسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں چند کچے مکانات ہوتے ہیں اور لوگ آسانی سے ایک دوسرے سے مل لیا کرتے ہیں، ویسی ساری دنیا کو مواصلاتی نظام نے، سوشل میڈیا نے ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دیا ہے۔ آج دنیا کے ایک کونے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے سنا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے اور رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کے لیے چند گھنٹے چاہیے، انسان بسہولت پہنچ رہا ہے۔ مادیت اپنے عروج پر ہے اور ہر روز ہر لمحے ترقی کر رہی ہے، لیکن روحانیت ہر روز بلکہ ہر لمحے تنزلی کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ جب کبھی بھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی ایک سنت ہے، جب کبھی بھی دنیا مادیت کی طرف بہت راغب ہوتی ہے تو اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندگان خاص میں سے کسی خاص بندے کو اپوائنٹ کرتا ہے۔ جب مادیت زوروں پر ہو، لوگ خدا سے دور ہونے لگے، رسول اللہ کے دین پر عمل کرنا مذاق بنتا جا رہا ہو، حضور کے لائے ہوئے دین پر لوگ تبرہ کر رہے ہوں، یا اللہ جل شانہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسے موقع پر اللہ جل شانہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خاص، اسپیشلی اپنے خاص بندوں میں سے، جن بندوں کو وہ اپنا خاص بندہ قرار دیتا ہے، ان میں سے خاص بندے کو اللہ تعالیٰ احیاء دین کے لیے، دین کی احیاء اور دین کی بقا اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کھڑا کرتا ہے، پھر اس سے کام لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو حقیقت کے چہرے پر جو شکوک و شبہات کی گرد اڑائی گئی ہوتی ہے وہ اس کو صاف کرتا ہے، پھر شریعت کو وہ نکھار کے پیش کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ آہوئے حرم کو جو بھٹک گئے تھے، ان تمام آہوئے حرم کو جو بھٹکے ہوئے تھے، ان کو دوبارہ حرم کا پتہ دیتا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت
ماند پڑ گئی تھی انہیں دوبارہ رسول خدا کی محبت سے آشنا کرتا ہے، انہیں دوبارہ حرم کا پتہ دیتا ہے، ان بھٹکے ہوئے بندگان خدا کو دوبارہ خدا کی بارگاہ کی طرف مائل اور راجع کرتا ہے۔ ایسے بندے کو شریعت کی زبان میں مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت سنت ہے، اور یہ سلسلہ بھی صرف اسی امت کا خاصہ ہے۔ یہ سلسلہ مجددین کا، دین کو نکھار کر پیش کرنے والوں کا، دین کے چہرے پر اڑائی گئی غبار کو دین کے چہرے سے صاف کرنے کا یہ سلسلہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے صرف اس امت کا خاصہ ہے۔ یعنی یہ چیز بھی اللہ نے اپنے تمام نبیوں میں سے اگر کسی نبی کو عطا فرمائی تو محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نبی کو نہیں۔ اس لیے کہ پچھلے وقتوں میں جب بھی دین کا مذاق اڑایا جاتا اور دین پر عمل کرنا تقریباً ختم ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے موقع پر نئے نبی کو بھیجا کرتا تھا، نئے نبی آتے تھے، اور نئے نبی آنے کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پتہ دیتے تھے۔ تو پچھلے وقتوں میں میرے نبی سے پہلے جب کبھی بھی ایسے حالات پیدا ہوتے تھے اللہ نئے نبی کو بھیجتا تھا، اور وہ نئے نبی آ کر پھر وہی کام کرتے تھے جو پچھلے نبی چھوڑ کر گئے تھے، یعنی لوگوں کو اللہ کا پتہ بتانا، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا، توحید کا پیغام دینا، اپنی رسالت کا اعتراف کروانا، ایک اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود کروانا۔ یہ اگلے آنے والے نبی بھی وہی فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ میرے آخری نبی کی آمد کے بعد اب کسی نئے نبی کی آمد محال ہے، اب میرے آخری نبی کی تشریف آوری کے بعد کسی نئے نبی کی آمد ہونی نہیں، صبح قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا، آخری نبی تشریف لا کر پردہ فرما چکے، اللہ کے پاس جا چکے، اب صبح قیامت تک کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے، لیکن کام تو نبوت کا جاری رہے گا، ضرورت تو پڑتی رہے گی، چونکہ زمانے نبوت سے جتنی دوری ہوتی ہے اسی قدر لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نبوت کے زمانے سے جتنا بندہ دور ہوتا جاتا ہے اتنی ہی خرابیاں اور بگاڑ انسان کے عقیدے میں آتی جاتی ہے، انسان بگڑتا جاتا ہے، مسلمان ہو تو بھی بگڑتا جاتا ہے، اعمال کی دنیا میں بگاڑ آ جاتا ہے، عقیدے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو زمانے نبوت سے دوری یہ بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پردہ فرمائے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، پچھلی امتوں میں تو چند سالوں کے بعد نئے نبی آ جاتے تھے، ایک نبی وصال کر کے گئے اور لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو چند سالوں میں اللہ دوسرا نبی بھیج دیا کرتا تھا۔ یہاں 1450 سال ہو گئے، نہ کوئی نیا نبی آیا نہ آ سکتا ہے، لیکن سبحان اللہ العظیم 1450 سال گزرنے کے باوجود آج بھی میرے نبی کا دین زندہ ہے، اور آج بھی میرے نبی کا نام ساری کائنات میں لیا جاتا ہے۔ کائنات کو کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں خدا کی وحدانیت اور میرے نبی کی رسالت کا پیغام عام نہ ہوتا ہو۔ 1450 سال وجہ اللہ نے ایک اہتمام فرمایا ہے، اللہ جل شانہ نے نبوت کا دروازہ تو بند کیا، لیکن اس امت کو، اپنے حبیب کو ایک خاص تحفہ عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ اس امت میں ہر صدی پر، ہر 100 سال پر اللہ جل شانہ اپنے بندوں میں سے ایسا خاص بندہ اس امت میں، پوری امت میں ایک ایسا خاص بندہ کھڑا کرتا ہے جو دوبارہ سے اللہ کے دین کی تجدید کر دیتا ہے، اور جتنے شکوک و شبہات کے بادل ہوتے ہیں سبوں کو چھاڑ دیتا ہے، اور دوبارہ سے دین کو نکھار کر اور اجال کر ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، ہر صدی پر
ہر 100 سال کے سرے پر اللہ اپنے ایسے خاص بندے بھیجتا ہے جو نبیوں والے کام کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، ہر فورم پہ کام کرتا ہے۔ اس زمانے میں جس کوشش کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوشش پوری کرتا ہے، علم کی دنیا میں کام کرتا ہے، عمل کی دنیا میں کام کرتا ہے، وہ نبی کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کا ہر عمل مطابق سنت ہوتا ہے، اس کا ہر عمل رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنے علم کے ذریعے سے بھی دین کو اسی شکل میں دوبارہ لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے جس شکل میں محمد مصطفیٰ اس امت کو دے کر گئے تھے۔ جبھی 1450 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دین اپنی اصلی صورت میں موجود ہے، آج بھی قرآن اپنی اصلی صورت میں موجود ہے۔ کئی فتنے کھڑے ہوئے، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جو شاید پچھلی امتوں میں شاید ہی ایسا کوئی فتنہ ہوا ہو، کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بھی اس امت میں کھڑا کیا گیا، قادیانیت کا فتنہ، نئے نبی کے آنے کا فتنہ۔ اس فتنے کو بھی اس امت میں موجود ان اللہ کے پاک بندوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے مجددیت کی شان عطا فرمائی، ان اللہ کے پاک بندوں نے اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے کا بھی قلع کما کیا اور اس کو بھی دھول چٹائی۔ اسی امت کا خاصہ فتنے جنم لیتے رہے، وہ قادیانیت ہو یا نیچریت ہو یا کوئی اور فتنہ ہو۔ اب تو نبی نئے آئیں گے نہیں، لہذا نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے نبی کے یہ غلام ان 1450 سالوں میں وہی کام کر کے دکھاتے رہے جو کام ان کو نبی دے کر گئے اور جو کام پچھلے انبیاء کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان پاک بندوں میں، ان مجددین میں، ان تجدیدی کارنامے انجام دینے والوں میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز فرمایا کہ وہ دین کی تجدید کا کام کریں۔ جیسے امام احمد ابن حنبل ہیں، جیسے مجدد الفسانی ہیں، جیسے اورنگزیب عالمگیر ہیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جیسے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی ہیں، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایسے ہی اللہ کے ان چنیدہ اور پسندیدہ بندوں میں جن کو مجددین کہا جاتا ہے، دین کی تجدید کرنے والے اور دین پر ہونے والے اعتراضات کا قلع کما کرنے والے اور دین کو نکھار کر لوگوں میں پیش کرنے والے، ان میں سے ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام جن کی بارگاہ میں اورنگزیب عالمگیر بھی سر جھکا کے پہنچے، وہاں ان کا بھی سر جھکے، جن کی بارگاہ میں سیدی مجدد الفسانی بھی سر جھکائیں ادب سے، جن کی بارگاہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی بھی ادب سے سر جھکائیں، جن کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جن کی بارگاہ میں شرق و غرب کے علماء اور اولیاء ادب سے اپنی گردنیں اور اپنے سر جھکا کر پیش ہوں۔ اس بڑی اور انتہائی بڑی شخصیت کا نام ہے حضور قبلہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، جن کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی۔ تجدید کا وہ کام کیا کہ اپنے زمانے کے تمام فتنوں کا سر قلم کیا، میدان میں آ کے کام کیا۔ 34 سال پہلے علم اور عمل کی دنیا میں بڑی محنت کی، علم حاصل کیا۔ کسی بھی صوفی نے، کسی بھی ولی نے علم کے بغیر کام نہیں کیا، بلکہ ولی غیر عالم ہو ہی نہیں سکتا، ولی عالم ہوتا، ولی عالم ہوتا۔ سیدی غوث پاک 34 سال تک علم و عمل کی دنیا میں محنت کرتے رہے، 34 سال تک، ایک طویل مدت، تقریباً 18 سال سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خصوصی مجاہدہ عراق کے جنگل میں کیا ہے، خصوصی مجاہدہ۔
خصوصی مجاہدہ. ویسے تو ساری زندگی مجاہدات کرتے رہے، لیکن خصوصی مجاہدہ 18 سال تک سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کے جنگلات میں کیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں میں عراق کے جنگلات میں اکیلا ہوتا اور کوئی انسان نہ ہوتا، اور میں ایک محویت کے عالم میں، ایک کیفیت کے عالم میں خدا کی یاد میں گم ہوتا. مجھے پتا نہ ہوتا کہ میں اس کیفیت میں کتنے طویل سے طویل سفر کر چکا. کبھی کہیں سے چلتا کہیں پہنچتا، مجھے خبر نہ ہوتی. میں خدا کی محبت میں غرق ہوتا، طویل سے طویل سفر طے کر جاتا، عراق کے جنگلات میں کہیں ہوتا، اور چلتا 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 جب حالت ہوش میں آتا، وہ کیفیت مجھ سے جدا ہوتی تو میں دیکھتا کہ میں تو بہت دور آ گیا. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، میں خدا کی محبت میں غرق عراق کے جنگلات میں چلتا رہا. جب میں اس کیفیت سے باہر آیا، جب وہ کیفیت میری ختم ہوئی، تو میں نے اپنے آپ کو اس مقام سے جہاں سے چلا تھا وہاں سے میں نے اپنے آپ کو بہت دور پایا. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اتنی دور کیسے آ گیا، اتنا سفر میں نے کیسے طے کر لیا، حالانکہ میں کہاں تھا اور ابھی میں کہاں پر ہوں. تو ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں ایک آواز میرے کانوں میں آئی، اور ایک خاتون، اس کی آواز تھی. اس نے کہا، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، اس اللہ کی ولیہ نے اس ویرانے میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ تم اس بات پر حیران ہو کہ تم محویت کے عالم میں کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، اور اتنا سفر تم نے کیسے طے کر لیا. سنو، تمہیں اپنے اس حال پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تم تو عبد القادر ہو. تمہیں اپنے حال پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، تم تو عبد القادر ہو. یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص مقام پہ فائز فرمایا. اگر اتنا بڑا سفر چند لمحوں میں تم سے طے ہو گیا تو تم اس پر حیرت نہ کرو، تم عبد القادر ہو. 34 سال تک علم و عمل کی دنیا میں مجاہدات کیے. اس کے بعد سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر عام آئے. ان کا کوئی ارادہ نہ تھا برسر عام آنے کا. یہ اپنے علم اور عمل کی دنیا میں اللہ کی تلاش میں مستغرق تھے. انہیں رب کے رسول کی طرف سے پیغام آیا کہ عبد القادر اب لوگوں کی اصلاح کا کام کرو. انہیں اپوائنٹ کیا گیا. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں ایک دنیا اور ہے جس کا نظام ہمیں نہیں معلوم. جیسے فرشتوں کی ایک دنیا ہے وہ علیحدہ، اسی دنیا میں جنوں کی ایک دنیا ہے جو علیحدہ ہے. ہم اس کے نظام کو نہیں جانتے کہ جنوں کی دنیا میں ابھی کیا چل رہا ہے، جنوں کا سردار کون ہے، جنوں کا بڑا کون ہے، جنوں کے قبیلے کہاں کہاں بستے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن اسی دنیا میں ہے. فرشتے صبح آتے ہیں شام جاتے ہیں، کئی فرشتے زمین پہ ہی رہتے ہیں، کئی فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کئی فرشتے کہیں آتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں. وہ ایک نظام ہے، ایک دنیا ہے. حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن ہم ان کی دنیا سے باخبر نہیں ہیں کہ ان کی دنیا کا نظام کیا ہے. ایسے ہی اللہ کے ولیوں کی ایک دنیا ہے، اللہ کے ولیوں کی ایک دنیا ہے. ہم نہیں جانتے کہ ان کی دنیا کا نظام کیا ہے، لیکن جتنی باتیں معلوم ہوئی ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی یہاں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے، تقرریاں ہوتی ہیں. جیسے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے حبیب نے اپوائنٹ کیا تھا کہ اے حسن، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا نام حسن ہے، فرمائے حسن ہم تجھے ہندوستان کی سرزمین کی ذمہ داری دیتے ہیں. حضور کے مقرر کرنے کے بعد ہندوستان جو کفرستان تھا، جہاں کفر ہی کفر تھا، تو کفرستان یعنی ہندوستان میں دین کی تبلیغ کرنے کی اپوائنٹمنٹ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی تھی. اور وہ روزے رسول سے
اپنا یہ اپوائنٹمنٹ، اپنا تقرر نامہ وہاں سے لے کر کے پھر ہندوستان آئے، پھر ہندوستان چھوڑ کے کہیں نہیں گئے، اپنا مزار بھی پھر ہندوستان ہی میں بنوایا ہے، کام لے کر آئے تھے۔ تو ان کی بھی ایک دنیا ہے، ان کی بھی تقرریاں ہوتی ہیں، اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے ان کو پیغام دیا کہ اے عبد القادر، اب لوگوں میں آؤ، تم نے مجاہدات کر لیے، اور خدا کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں، آپ صرف حضور غوث اعظم کے مجاہدات پڑھ لیں نا، صرف ان کی نماز پڑھنے کی کیفیت آپ پڑھ لیں تو 14 نہیں جتنے طبق بن سکتے ہیں سارے طبق روشن ہو جائیں۔ صرف نماز کہ حضرت کی نماز کی کیفیت کیا تھی۔ آج کئی لوگ غوث اعظم کا نام تو لیتے ہیں لیکن غوث اعظم کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، نام لیتے ہیں، سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صرف غوث اعظم کی مبارک زندگی کی ایک نماز، اس میں جو مجاہدہ غوث اعظم نے کیا ہے وہ عقلوں کو حیران کر دینے والا ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والا۔ اگر علم کے میدان میں ان کو پڑھیں کہ علم کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، ایک ماں ہے، ایک ماں ہے، لیکن آپ علم کے شوق کا اندازہ لگائیے، عمر تقریباً 18 سال کے قریب ہے، بس تقریباً 18 سال۔ باپ کا پیار بچپن میں دیکھا، پھر یتیم ہو گئے، پھر ماں نے سنبھالا، ایک ماں ہے ایک خود ہے۔ علم کے شوق میں 18 سال کی عمر سے پہلے جیلان شہر میں جتنے علوم پڑھائے جا رہے تھے، جتنے علوم تھے، جیسے اگر کہا جائے کہ ابھی اورنگی ٹاؤن میں جتنے بھی علوم ہیں، میڈیکل سائنس کے، کمپیوٹر سائنس کے، الیکٹرانکس کے، الیکٹریکل انجینئرنگ کے، میکینیکل انجینئرنگ کے، یا جو کچھ بھی علم ہے اورنگی ٹاؤن میں پڑھایا جا رہا ہے، ایک ایسا بندہ ہے جس نے وہ سب کچھ سیکھ لیا ہے، اب مزید اس کے سیکھنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، تو پھر وہ آگے کو ٹریول کرتا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ سمجھیے، جیلان شہر میں جو کچھ پڑھایا جا رہا تھا علم کی دنیا میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ سارے علوم پڑھ کر مکمل کر دیے، سارے علوم، اب کچھ باقی نہیں بچا۔ اب وہاں اس شہر میں ان کے لیے مزید پڑھنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، تو مزید پڑھنے کی خواہش۔ اگر صرف اس ایک میدان میں بھی غوث اعظم کو دیکھ لیا جائے اور ان کے مجاہدات پر نوٹ کر لیا جائے کہ صرف اس ایک میدان میں، علم کے میدان میں، تو والد ہیں نہیں، ایک والدہ ہیں جو ماں بن کر بھی پال رہی ہیں اور باپ بن کر بھی پال رہی ہیں۔ ایک قافلہ دیکھا کہ ایک قافلہ عراق کی طرف جا رہا ہے، سیدی غوث اعظم اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ایک قافلہ جا رہا ہے عراق کی طرف، بغداد کی طرف، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں مزید علم پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں مزید پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ 18 سال کے نوجوان میں آج ہمارے یہاں کتنی میچورٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا، 18 سال۔ اکثر لڑکے ناسمجھ ہی رہ جاتے ہیں 18 سال تک پہنچنے کے باوجود، لیکن غوث اعظم اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا آرام، ماں کا پیار، ماں کی شفقت، ماں کے ہاتھ کا کھانا، ماں کا خیال رکھنا، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ماں جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں، کوئی کتنا بھی خیال رکھ لے ماں جیسا تو نہیں رکھے گا۔ بیٹا کھا لے، ٹائم ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو بھوکا ہے، کچھ تو کھا لے، نہیں۔ لیکن ماں کو بھی چھوڑ کے گئے 18 سال کی عمر میں، اور بڑا مشکل سفر تھا، بڑا مشکل سفر تھا۔ اور جب پہنچے ہیں تو پوری رات سردی کی تھی،
اور سردی کی رات میں اس زمانے میں چونکہ شہروں کے گرد بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوتی تھی اور رات ہونے سے پہلے پہلے اس پورے شہر کی دیواروں میں دروازے ہوتے تھے، وہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے کہ اب نہ کوئی باہر سے اندر آئے گا نہ اندر سے باہر جائے گا. جیسے قلعوں کے دروازے ہوتے ہیں، بڑے بڑے قلعوں کے دروازے، اندر پوری آبادی ہوتی ہے اور باہر پوری باؤنڈری وال کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہ ہو رات کے وقت میں. رات کو پہنچے اور رات کو پہنچنے کے بعد باہر اسٹے کرنا پڑا. قافلے میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، جاننے والا نہیں. 18 سال کا نوجوان ہے، 18 سال کا نوجوان. راستے میں حادثہ بھی پیش آیا، ڈاکوؤں نے لوٹا، وہ حادثہ بھی پیش آیا. پھر ڈاکوؤں نے توبہ کی، وہ واقعہ بھی پیش آیا. لیکن تنہا تھے، تنہا. ان کے ساتھ ان کے نیک اعمال تھے، ان کی سیرت تھی، ان کی نمازیں تھیں، ان کا خدا ان کے ساتھ تھا. جب وہاں پہنچے بغداد میں تو دروازہ بند ہو چکا تھا، باہر اسٹے کرنا پڑا. سردی کی سخت رات، آزمائش پر آزمائش ہے. رات سوئے، نوجوان تھے، غسل فرض ہوا، لیکن اتنے زیادہ پاک اور طہارت والے تھے اور پاکیزگی کو پسند کرنے والے تھے. رات اٹھے اور دریائے دجلہ کے پانی سے غسل کیا، پھر اللہ کی نماز ادا کی، پھر سوئے. پھر خدا کی آزمائش تھی، پھر دوبارہ غسل کی ضرورت پڑی، پھر دوبارہ غسل کیا. اس سردی کی رات میں کئی بار، 3 بار یا 3 سے زائد مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آزمائش سے گزارا گیا کہ سردی کی اس رات میں شہر سے باہر دریائے دجلہ کے کنارے ٹھٹھرتی ہوئی رات میں نوجوان غسل کی حاجت پڑ رہی ہے. 1 بار 2 بار اور چند بار اور بار بار حضرت غسل فرماتے ہیں. دجلہ کے ٹھنڈے پانی سے ناپاک نہیں رہتے، چونکہ اللہ کو پاک لوگ پسند ہے. اپنے آپ کو اس کیفیت میں نہیں چھوڑ رہے، حالانکہ سردی ہے، حالانکہ گھر سے دور ہے، حالانکہ شیلٹر نہیں ہے، حالانکہ دجلہ کا پانی بہت ٹھنڈا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس کیفیت میں نہیں چھوڑ رہے. فوراً غسل کرتے ہیں، رب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آنکھ لگتی ہے، پھر یہ آزمائش ہوتی ہے، پھر غسل کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب فجر ہوتی ہے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اندر جاتے ہیں، پھر استاد سے ملاقات ہوتی ہے، پھر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں استاد سے سبق لیتا، استاد سے سبق لیتا، اور سبق لے کر میں یاد کرنے کے لیے میں ایک برج میں، ایک قلعے میں چلا جاتا. ایک برج، اس برج میں کوئی نہیں ہوتا، بالکل پرانا کھنڈر، غیر آباد، تباہ، دیواریں ٹوٹی ہوئی گری ہوئی. اس کھنڈر میں جا کر میں اپنے استاد کا دیا ہوا سبق یاد کرتا. فرماتے ہیں 11 سال میں نے اس برج میں جا کے تعلیم حاصل کی، سبق یاد کیا، اللہ کو یاد کیا تنہائی میں. اللہ کی یاد تنہائی مانگتی ہے. کچھ عبادتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پبلکلی کرنے کو فرمایا ہے، جیسے فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز با جماعت پڑھو، نماز با جماعت پڑھو. فرض نمازوں میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور ان چند عبادتوں کے علاوہ اللہ کو یاد تنہائی میں کیا جاتا ہے. ہر ولی تنہائی پسند ہوتا ہے، ہر ولی. اس کو جھمیلے، شور، ہنگامہ، وہ بہت لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا اللہ کے ولیوں کو یہ پسند نہیں ہوتا. وہ اگر لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں تو کسی وجہ سے آتے ہیں، ورنہ وہ تنہا رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں میرے اور میرے خدا کے بیچ میں کوئی نہ ہے، میرے اور میرے محبوب آقا کے بیچ میں کوئی نہ ہے. لہذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق کو لے کر اس برج میں چلے جاتے اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ سبق اس لیے یاد کرتا
کہ میری وجہ سے میرے استاد کو تکلیف نہ ہو. میں زیادہ سبق یاد کرتا, استاد جو سبق دیتے میں اس سے زیادہ یاد کر کے جاتا, تاکہ میری وجہ سے میرے استاد کو تکلیف نہ ہو, اور اکیلے چلا جاتا. 18 سال کو نوجوان, 18 سال کو نوجوان, 20 سال لگا لیں عراق پہنچنے کے بعد, اور پھر جو علم حاصل کیا ہے, اللہ اکبر. سیدی غوث اعظم خود ارشاد فرماتے کہ میں نے بڑے بڑے استادوں سے پڑھا, میں بڑے بڑے استادوں کے پاس گیا, اور پھر میں نے پڑھا, اور اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ جن استادوں سے میں نے پڑھا تھا ان میں سے کئی استادوں نے بعد میں مجھ سے پڑھا, ان میں سے کئی استادوں نے بعد میں مجھ سے پڑھا, جن سے کبھی میں نے پڑھا تھا, جن کے پاس کبھی میں پڑھنے جاتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ ان میں سے کئی استاد میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے, اور پھر میں نے ان کو پڑھایا. علم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا, جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. سیدی غوث اعظم جیلان سے چلے عراق آئے, چھا گئے. عزت اللہ دیتا ہے, کہاں سے چلے کہاں پہنچے, کہاں جیلان, کہاں عراق, بغداد, اس علاقے کے نہیں تھے, لیکن علم کا شوق ان کو لے کر آیا, اللہ کا فیصلہ ان کو لے کر آیا, اللہ کی تقدیر ان کو لے کر آئی. علم پڑھتے رہے پڑھتے رہے. کسی نے پوچھا آپ عالم کیسے بنے, آپ نے علم کیسے حاصل کیا, یا آپ ولی کیسے بنے؟ تو اپنی ولایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ولی کیسے بنا. سوال تھا آپ ولی کیسے بنے, آپ ولی کیسے بنے؟ تو فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ, فرمایا میں علم پڑھتا رہا, علم پڑھاتا رہا, میں علم پڑھتا رہا, علم پڑھاتا رہا, یہاں تک کہ خدا کے فضل سے میں قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا گیا. میں علم پڑھتا رہا, علم پڑھاتا رہا. آج غوث اعظم سے محبت کی باتیں کرنے والے, کئی صوفی کہلانے والے خود بھی علم سے دور رہتے ہیں, اور اپنے ماننے والے عقیدت مندوں کو بھی علم سے دور رکھتے ہیں. حالانکہ غوث اعظم علم کا دوسرا نام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ علم کا دوسرا نام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم گویا لازم و ملزوم ہے. جہاں ان کا نام آتا ہے علم کا تصور بھی ساتھ ساتھ آتا ہے کہ علم کی دنیا کے شہنشاہ تھے, علم کی دنیا کے شہنشاہ تھے. اگر صرف اس ایک میدان میں, میدان علم میں, وہ علم جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے, وہ علم جو اللہ کے نبی کی خاص میراث ہے, اگر صرف اس میدان میں غوث اعظم کو دیکھ لیا جائے تو اس میدان میں اتنے مجاہدات کیے ہیں کہ اس میدان میں کوئی ان کے مقابل کا دور دور تک نظر نہیں آتا. غوث اعظم رضی اللہ, عمل کے اعتبار سے دیکھ لیں تو عمل کی دنیا کے بھی شہنشاہ ہیں. انہوں نے شریعت کو تھاما, شریعت کو اپنے لیے اساس بنایا. میں ان کے ارشادات بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ ان کی نظر میں شریعت کیا تھی, یہ شریعت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے. ان کی پوری زندگی شریعت کے تحت ہے. ان کے ارشادات شریعت کے اصولوں کی روشنی میں, ان کے ارشادات قرآن و حدیث کی روشنی میں, ان کے اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور خود ارشاد فرماتے ہیں شریعت کے بغیر طریقت حاصل نہیں ہو سکتی. شریعت کے بغیر طریقت کا نام لینا زندیقیت ہے. فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہونا یہ ذلت کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ فرائض کو چھوڑتا ہے اور نوافل میں پڑھتا ہے. اللہ ایسوں کے نوافل بھی قبول نہ فرمائے گا. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے. ان کی زندگی کو پڑھنے اور پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ فاتحہ کریں, ان کے نام پر, ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ ایک دیگ فاتحہ کرتے ہیں, اللہ کرے اللہ آپ کو توفیق دے آپ 100 دیگیں فاتحہ کریں, اچھی بات ہے.
آپ ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں، اللہ کرے آپ سال میں 10 محفلیں سجائیں، لیکن میرے بھائی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان کی بتائی ہوئی اور تعلیم دی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان کے ارشادات پر عمل کریں۔ انہوں نے کس طرح مخلوق کی خدمت کی، انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کی خدمت کی، انہوں نے کس طرح عالم کفر میں اسلام کی روشنی کا مینار کھڑا کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند چیزوں میں لوگ مشغول ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، ہم نے غوث اعظم سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ غوث اعظم سے محبت کرنے کا صحیح معنی یہ ہے کہ ان کے ارشادات پہ عمل کرے، ان کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرائے، بتائے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی مبارک زندگی کیا تھی۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام اپنے زمانے میں کیا اور جو انہوں نے لوگوں کو جھنجھوڑا، لوگوں کو درس دیا، ہر طرح سے، پیار سے بھی، سختی سے بھی، نرم لفظوں میں بھی، سخت لفظوں میں بھی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی اچھا آدمی ہے جو صرف میٹھی میٹھی باتیں کرے، نرم نرم باتیں کرے۔ اللہ کا ولی جلال میں بھی آتا ہے، اللہ کا ولی دین پر ہونے والے حملوں کو دیکھ کر غیرت ایمانی سے جلال میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے ولی کو اللہ کے نام پر جلال بھی آتا ہے۔ اللہ کا ولی تیز لفظوں میں بھی خطاب فرماتا ہے۔ اللہ کا ولی لوگوں کو اٹھانے کے لیے، ان میں جان ڈالنے کے لیے وہ سخت الفاظ بھی استعمال کرتا ہے تاکہ ان کی غیرت ایمانی کو آنچ لگے اور غیرت ایمانی ان کی بیدار۔ سنیے الفاظ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلال کی کیفیت۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال سے بڑے بڑے پناہ مانگتے، بڑے بڑے پناہ مانگتے۔ جب یہ ممبر پر بیٹھا کرتے تھے تو کبھی کبھی جلال میں ارشاد فرماتے تھے، اس وقت کے خلیفہ کو خطاب کر کے اس کو تنبیہ کرتے، حالانکہ وقت کا خلیفہ ہوتا، جیسے کسی مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، اس وقت خلیفہ ہوتے تھے۔ ہر سفید و سیاہ کے مالک، ہر اچھے برے کا اختیار رکھنے والے، ان خلیفاؤں کو ایڈریس کرنا، خطاب کرنا اور ان کے خلاف بات کرنا، موت کو دعوت دینا ہوتا تھا۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی سخت لفظوں میں تنبیہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پہ خلیفہ کو تنبیہ کرتے ہوئے برسر ممبر ہزاروں کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں، میں تجھے کہتا ہوں بے اعتدالی سے باز آ جا، میں تجھے کہتا ہوں کہ لوگوں پہ ظلم کرنا بند کر دے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں اللہ کے بندوں پہ ظلم کا سلسلہ بند کر دے، ورنہ قریب ہے کہ تیری سلطنت اور ریاست کا خاتمہ ہو جائے۔ سخت لفظوں میں تنبیہ فرماتے، سخت لفظوں میں۔ چنانچہ یہ الفاظ ملاحظہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پاک کا ترجمہ ہے، رواں ترجمہ ہے۔ چنانچہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر خطاب فرماتے ہوئے بے باکانہ ارشاد فرماتے، ڈر تو کسی کا نہ تھا، ان کو خلیفہ کا ڈر نہیں تھا تو اور کسی کا ڈر کیا ہوتا۔ چنانچہ بے باکانہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تیرا برا ہو۔ وہ نرم الفاظ بھی غوث اعظم کے موجود ہیں اور یہ گرم الفاظ بھی موجود ہیں، وہ نرم الفاظ بھی موجود ہیں جس میں بڑی نرمی سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بڑی نرمی سے۔ میرے بھائی، میرے دینی دوست، میرے عزیز، اللہ کی طرف آ، اللہ سے دل لگا، اللہ کے آگے سر جھکا۔ اے میرے عزیز، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، یہ الفاظ بھی ہیں اور یہ الفاظ بھی ہیں۔ جب جلال کی کیفیت ہے غوث اعظم کی تو یہ الفاظ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں، تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیض تار تار ہے، پھٹ چکی، یعنی
تیرا اسلام جو تو نے قبول کیا ہوا ہے اور جس کا تو ماننے والا کہلاتا ہے، تو نے اپنا کیا حال کیا ہے؟ اللہ سے دور، رسول اللہ سے دور۔ فرمایا تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیض پھٹ چکی، تیرے ایمان کا کپڑا ناپاک ہو چکا، تو برہنہ ہے، تو ننگا ہے، تو برہنہ ہے، تو ننگا ہے۔ نہ تیرا تعلق اسلام سے، نہ تیرا تعلق ایمان سے، تو برہنہ ہے۔ تیرا دل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا باطن سخت گندا ہے، تیرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں، تیرا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن تیرا باطن، تیرا دل خراب ہے۔ تیرے صحیفے سیاہ ہو چکے، تیری دنیا جو تجھے بہت پیاری ہے تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، قبر اور آخرت تیرے سامنے ہے۔ اپنے حال کی خبر کر، اپنے حال کی خبر کر۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھرا خطاب ہے۔ تیرا برا ہو، تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیض پھٹ چکی، یعنی تو کیسا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے تو؟ تیرے ایمان کا کپڑا ناپاک ہو چکا، یعنی جس ایمان کا تو نام لیتا ہے اس ایمان کا تجھ سے تعلق کیا ہے؟ حرام کھا رہا ہے، حرام کر رہا ہے، رب کو ناراض کر رہا ہے، مصطفیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اسلام سے تیرا کیا تعلق؟ تو برہنہ ہے، تو برہنہ ہے، نہ تیرے اوپر اسلام کا سایہ، نہ تیرے اوپر ایمان کا سایہ، تو کیسا مسلمان ہے؟ فرمایا کہ تیرا سینہ اسلام کے لیے کشادہ نہیں، یعنی تیرے سینے میں اسلام کی چمک موجود نہیں، تیرا ظاہر بڑا خوبصورت ہے لیکن تیرا باطن مقدر ہو چکا، گندا اور خراب ہو چکا۔ تیری دنیا جو تجھے بڑی عزیز ہے، جس کے لیے تو آراستہ ہے، تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے۔ ایک دن تو مر جائے گا، اپنی قبر کی خبر لے، اپنی آخرت کی خبر لے کہ تو اس سے بے خبر پڑا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ جب جلال میں آتے تھے بڑے بڑے لرز جاتے، ان کے خطاب میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا، 70 ہزار۔ اللہ حضرت کے خطاب کا اثر ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بڑے بڑوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو وہ تاثیر دی تھی کہ ایک ایک لفظ کانوں کے ذریعے سے دل میں اترتا تھا، ایک ایک لفظ۔ ان کے خطابات میں ہندو بھی آتے، عیسائی بھی آتے، یہودی بھی آتے، دیگر بد مذہب بھی آتے، مسلمان بھی بہت آتے۔ مسلمانوں میں سے کوئی ڈاکو آتا، کوئی زانی آتا، کوئی شرابی آتا، کوئی طرح طرح کے گناہوں میں ملوث آتا۔ فرماتے خدا کی قسم اس مجمع میں جس میں ہر طرح کے انسان آتے تھے، جو کافر ہوتے تھے اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، اور جو شرابی، زانی، ڈاکو اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث آتے تھے، وہ توبہ کر کے سچے مسلمان بن کر اسلام کے راستے پر گامزن ہو جایا کرتے۔ اثر تھا، اثر تھا، کیونکہ وہ جو کچھ فرماتے تھے ان کے ہر فرمان کے پیچھے ان کے احوال تھے، احوال تھے، ان کا باطن ان کے پیچھے تھا، ان کا باطن ان کے پیچھے تھا۔ کئی لوگ ہیں جن کے پاس صرف الفاظ ہوتے ہیں، اور کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی الفاظ کے ساتھ ساتھ اثر بھی ہوتا ہے، الفاظ کے ساتھ اثر ہوتا ہے، جس کے بارے میں کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ پر تو نہیں ہوتے لیکن پرواز کی طاقت ہوتی ہے ان الفاظ میں، چونکہ دل سے نکل رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم دل سے کہتے، وہ دل سے لوگوں کے لیے پریشان تھے، انہوں نے کام کیا، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے نام پہ فنا کر دیا۔
ایک ہفتے میں 3 بیان کرتے، 3 پڑھاتے الگ تھے۔ دین کا کام ایسے تو نہیں ہوتا، اپنی دکان بھی چلے اور دین کا کام بھی، جس کو فل فلیش کام کرنا ہوتا ہے، جس کو درد ہوتا ہے کہ میرے نبی جو 14 صدیاں پہلے اسلام لے کر آئے، اس کا کیا حال دنیا میں ہو رہا ہے، پھر وہ فل فلیش کام کرتا ہے۔ سیدی غوث اعظم نے اپنے آپ کو فل فلیش لگایا، ہفتے میں 3 دن بیان کرتے، جمعہ منگل اتوار، جمعہ منگل اتوار، الٹرنیٹ ڈیز میں جمعہ کرتے، ہفتہ نہ کرتے، اتوار کرتے، پیر نہ کرتے، منگل کرتے، یوں کرتے 3 بیانات کرتے، جمعے کو اور منگل کو اپنے مدرسے میں بیان کرتے، اور اتوار کے دن خانقاہ میں بیان کرتے۔ صبح بیان ہوتا ان کا، صبح کے وقت 70 ہزار کا مجمع ہوتا، لوگ سننے آتے۔ کبھی کبھی غوث اعظم جلال میں فرماتے، ان لوگوں کو جو اس زمانے میں پہاڑوں کی کھو میں، کھنڈر میں، کسی قلعے میں، کسی کونے میں، کسی خانقاہ میں، وہاں بیٹھ کر یہ چاہتے کہ انہیں اللہ کا قرب مل جائے، اور غوث اعظم کا بیان چل رہا ہوتا، تو غوث اعظم اس موقع پر جلال میں ارشاد فرماتے، اے خانقاہوں میں بیٹھنے والوں، اے کھوہوں میں بیٹھنے والوں، اے غاروں میں بیٹھنے والوں، اے خانقاہوں میں اور کونوں میں بیٹھنے والوں، تمہاری خانقاہیں بیٹھ جائیں، تمہارے غار تباہ ہو جائیں، تم جہاں بیٹھے ہو وہ زمینیں بیٹھ جائیں، ختم ہو جائیں، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو مجھے چھوڑ کر کسی کونے میں نہ بیٹھو، مجھے چھوڑ کر کسی خانقاہ میں نہ بیٹھو۔ اللہ کی محبت چاہیے تو عبد القادر کے جلسے میں آؤ، یہاں بیٹھو گے، عبد القادر تمہارا تعلق خدا سے جوڑ دے گا۔ یہاں آؤ، یہاں آؤ، خدا نے مجھے ولایت دی ہے، یہاں آؤ، مجھے چھوڑ کے خانقاہوں میں نہ بیٹھو، یہاں آؤ۔ اسی طرح ایک عالم صاحب تھے، اور وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ آتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان لوگوں کے پاس جا کے کیا ملے گا، جیسے کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن ہوتا، ان کے پاس کیا ملے گا۔ اور آج کے زمانے میں بھی واقعی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس جانے سے سوائے گمراہی کے کچھ اور نہیں ملے گی۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں جانا چاہیے، جن کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہاں جا کے انسان گمراہ ہوگا۔ اچھا خاصا نماز پڑھتا تھا، وہاں جا کے نماز بھی چھوڑ دے گا۔ اچھا خاصا اللہ سے ڈرتا تھا، وہاں جا کے اللہ کا ڈر بھی اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اس بندے نے غوث اعظم کو ایسا ہی سمجھا کہ ان کے پاس جا کے کیا ملے گا، اور وہ ایک عالم صاحب تھے۔ اور علم کی دنیا میں ایک فن ہے جس کو نحو کہتے ہیں، نحو ایک صرف ہے، ایک نحو ہے، گرامر ہے عربی کی۔ اس میں وہ چاہتے تھے میں بہت بڑا بن جاؤں، اس میں کوئی مجھے ایسا ملے کہ پڑھا کے بڑا کر دے، پڑھا کے بڑا کر دے۔ کسی نے ان کو سمجھایا آپ ایک بار چلو تو صحیح، وہ منع کر دیتے، کئی بار کہا، ایک بار آ گئے، آ کے پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے آنا تھا نہیں، کسی نے زبردستی کی تو آ گئے تو پیچھے بیٹھ گئے۔ اب سیدی غوث اعظم نے بیان کرتے 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 پھر اس بندے کا نام لے کے ارشاد فرمایا، ابھی کوئی بات غوث اعظم سے ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مومن بندے کی فراست، اس کے دل کی آنکھ سے، فراست سے بچ، پرہیز کر، ڈر۔ مومن بندے کی فراست سے ڈر، اس لیے کہ مومن بندہ اللہ کے نور سے دل کی بات بھی جان لیا کرتا ہے۔
اب غوث اعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آ کے پیچھے بیٹھ گئے، دل میں یہ تھا خامخواہ آ گیا، خامخواہ آ گیا، آ نہیں رہا تھا، اس نے بولا تو آنا پڑا، پیچھے بیٹھ گئے۔ سیدی غوث اعظم نے بیان کرتے کرتے اس بندے کا نام لیا اور نام لے کے ارشاد فرمایا تو میرے پاس آ جا اور میرے پاس میرے جلسے میں بیٹھنا شروع کر، میں تجھے اس فن کا جو فن تو پڑھنا چاہتا ہے میری بارگاہ میں بیٹھ، میں تجھے اس فن کا امام بنا دوں گا، میں تمہیں سیبویہ بنا دوں گا۔ سیبویہ فن نحو کا امام ہے۔ ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، دل میں ہے، دل میں کہ میں تو یہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں تو یہ بننا چاہتا ہوں، اور میں کہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہیں سے فرمایا خطاب کرتے ہوئے، فرمایا میرے پاس آ، میری صحبت میں بیٹھ، میں تجھے اس فن کا امام سیبویہ بنا دوں گا، سیبویہ بنا۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تو کبھی جلال کی کیفیت میں آتے تو بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی، خلیفہ کو خطاب فرماتے خلیفہ پر راشا طاری ہو جاتا، اور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس جلسے کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے کئیوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جو ٹمٹما رہی ہوتی تھی، جو بجھنے کے قریب ہوتی تھی، سیدی غوث اعظم کے بیان کے بعد ان کے دل کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ دوبارہ روشن ہو کر کے دوسروں کو منور کرنا شروع کر دیا کرتے۔ لوگ درس لے کے جاتے، کئیوں کو ایک مجلس ہی کافی ہوتی، کئی لوگ سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب سیدی غوث اعظم ایک جلال کی کیفیت میں اللہ کی محبت کی بات ارشاد فرماتے تو کئی برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنے عمل ان دونوں کو استعمال فرمایا اور اپنے زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ہر ولی اپنے زمانے میں موجود فتنوں کا مقابلہ بھی کر رہا ہوتا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان ہے کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑی عظیم شان ہے، بہت عظیم شان ہے، اور مجھے ذاتی طور پر بھی بہت پسند ہے، اور الفاظ آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ سیدی غوث اعظم کی ایک اور شان ہے عزیمت پر عمل کرنا، عزیمت پر عمل کرنا، یعنی ایک ہے رخصت کہ اگر آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ نے بادشاہ جو غلط کر رہا ہے آپ نے اس بادشاہ کو ٹوکا تو آپ کے لیے خطرناک ہو جائے گا، تو یہ رخصت دی گئی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آزمائش میں آ جاؤ گے تو تم اس بادشاہ کو نہ ٹوکو، رخصت ہے، شریعت کی طرف سے یہ رخصت ہے۔ لیکن اگر تم میں قوت ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، تو سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے ظلم پر اس کو ٹوکا جائے۔ یہ ہے عزیمت، وہ ہے رخصت، یہ ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، بال بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، سخت نقصان پہنچے گا، جان سے مار سکتا، تو شریعت نے رخصت دی ہے کہ پھر آپ چھوڑ دو، آپ برداشت نہیں کر سکو گے آپ چھوڑ دو، اور جو برداشت کر سکے تو اس کے لیے یہ ہے عزیمت پر عمل کرے، عزیمت پر اس کو ٹوکے، ہر انجام سے بے پرواہ ہو جائے، ہر انجام سے بے پرواہ ہو جائے، اس کو للکارے، اس سے بات کرے، اس کو ایڈریس کرے۔ یہ ہے عزیمت، یہ ہے عزیمت۔ آپ سمجھ گئے دونوں کا فرق؟ آپ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے دونوں کا فرق، رخصت اور عزیمت۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی
عزیمت کو پسند کرتے تھے، عزیمت کو، کہ بندہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے اور ڈٹ جائے۔ اللہ کے نبی سے بھی کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ سب سے بڑی بہادری کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو رب کے نبی نے ارشاد فرمایا، ظالم بادشاہ کو اس کے ظلم پر ٹوکنا اور روکنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آسان تو نہیں ہے نا، بادشاہ مائی باپ ہوتا ہے، جو چاہے کر دے، جلاد کو کہے تو کھال اتروا دے، جلاد کو کہے ٹکڑے اڑا دے، لہٰذا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ ہے عزیمت۔ آپ ایک مرتبہ بول دیجئے، کیا ہے یہ؟ زور سے، کیا ہے یہ؟ عزیمت۔ عین زا را کے بعد زا، عین زا یا میم تا، عزیمت، عزیمت۔ سیدی غوث اعظم رخصت کو پسند نہیں کرتے، سیدی غوث اعظم رخصت کو پسند نہیں کرتے، اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی۔ جو ان کے الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو انہی کے الفاظ سے خاص برکت حاصل ہو کہ حضرت نے رخصت کے بارے میں کیا فرمایا اور عزیمت کے بارے میں کیا فرمایا، یہ سن لیں تاکہ ایمان کو مزید تازگی اور بالیدگی ملے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کو نصیحت کرنے کا جذبہ ڈال دیا، پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق کو، اپنے بندوں کو نصیحت کرنے کا جذبہ میرے دل میں ڈال دیا، اور اسے یعنی نصیحت کرنے کو میری زندگی کا مقصد بنا دیا۔ پاک ہے وہ ذات، ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے۔ کاش کہ ہم سیدی غوث اعظم کے دربار مقدس میں بیٹھنے والے ادنا فقیر ہوتے اور ان کی مبارک زبان سے ہم نے نصیحتیں سنی ہوتی اور ان کے سچے نام لیواؤں میں ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی، لیکن آج ان کے الفاظ سن لیں، ان کی باتیں سن لیں۔ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کو نصیحت کرنے کا جذبہ ڈالا اور اسے یعنی نصیحت کرنے کے جذبے کو میری زندگی کا مقصد بنا دیا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، مقصد کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتا رہوں۔ اے لوگوں، رخصت کی تلاش سے بچو، رخصت نہ ڈھونڈا کرو، رخصت نہ ڈھونڈا کرو۔ اے لوگوں، رخصت کی تلاش سے بچو اور عزیمت کی راہ کو اپناؤ، عزیمت پہ چلو۔ جس نے رخصت کو اپنایا اور عزیمت کو چھوڑ دیا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ عزیمت کی راہ، اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن سیدی غوث اعظم کے ہیں لہذا سب کو سننا اور ماننا چاہیے۔ فرمایا کہ عزیمت کی راہ مردوں کے لیے ہے، عزیمت کی راہ ڈٹ جانا، حق بولنا، مقابلہ کرنا۔ فرمایا عزیمت کی راہ مردوں کے لیے ہے کیونکہ وہ یعنی عزیمت کا راستہ کٹھن ہے اور بہت سخت ہے، اور رخصت یہ عورتوں اور بچوں کے لیے ہے کیونکہ وہ انتہائی آسان چیز ہے۔
یہ لفظ اگر کسی اور کے ہوں تو کسی کو برا منانے کا حق ہوگا، یہ لفظ غوث اعظم کے ہیں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کو نصیحت کرنے کا جذبہ ڈالا اور اسے میری زندگی کا مقصد بنا دیا۔ ساری زندگی غوث اعظم لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، ساری زندگی مقصد کے طور پر۔ جیسے کسی کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے بہت کمانا، کسی کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کاروبار کو چمکانا، ایسے ہی غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں کو سمجھانا یہ میری زندگی کا مقصد ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا لوگوں رخصت کی راہ نہ ڈھونڈو، رخصت کی راہ چلنے سے بچو اور عزیمت کی راہ کو اپناؤ، اس لیے کہ جو رخصت پہ چلے گا اور عزیمت کو چھوڑے گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور آگے فرمایا عزیمت کا راستہ، عزیمت پہ چلنا، ڈٹ جانا، حق بولنا، ڈٹ جانا، فرمایا یہ مردوں کا راستہ ہے، مردوں کا راستہ، چونکہ یہ کٹھن ہے، تلخ ہے، مشکل ہے، یہ مردوں کا راستہ ہے۔ اور رخصت، عزیمت کو چھوڑ کر رخصت پہ آنا، فرمایا یہ عورتوں کا کام ہے، بچوں کا کام ہے، اس لیے کہ آسان ہے، آسان چیزیں بچوں کے لیے ہوتی ہیں، آسان چیزیں عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، اور مشکل چیزیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں، لہذا مردوں کے راستے پر آؤ، مردوں کے راستے پر۔ لہذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی ببانگ دہل دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، ایک ہی شخصیت ہے لیکن شخصیت کے دو پہلو ہیں، بادشاہ، خلیفہ، امیر لوگ، بڑے بڑے بدماش، وہ غوث اعظم کے پاس آنے سے ڈرتے تھے، نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے۔ سیدی غوث اعظم کی سیرت میں ہے بادشاہ بھی غوث اعظم کے پاس آنے سے ڈرتا تھا، خلیفہ غوث اعظم کے پاس آنے سے ڈرتا تھا، لیکن ان کی شخصیت کا ایک دوسرا رخ ہے، دوسرا رخ ہے کہ غریب، یتیم، مسکین، فقیر، قلاش، محتاج، ہر طرح سے پریشان، جس کو دنیا میں کوئی نہ پوچھتا، ان کو غوث اعظم نے اتنا پیار دیا ہوا تھا کہ جن کے پاس آ کر ادب سے کھڑے ہونے سے بھی بادشاہ ڈرتے تھے، اتنا جلال تھا۔ لیکن ان غریبوں کو اتنا پیار دیا تھا کہ کوئی بھی غریب، کوئی بھی یتیم، کوئی بھی مسکین، کوئی بھی محتاج کبھی بھی کسی بھی وقت آ کر کے آرام سے غوث اعظم کے برابر میں بیٹھ جاتا، برابر میں بیٹھ جاتا۔ یہ ان کی شخصیت تھی۔ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتے تھے آپ، دور رکھتے تھے۔ ان خلفاء کو، گورنروں کو پسند نہیں فرماتے، کبھی بھی ان سے ملنے نہیں گئے، کبھی نہیں گئے، کبھی نہیں۔ وہ آنا چاہتے منع کر دیتے نہیں، پیغام بھیجتے، حضور ایک ملاقات کی خواہش ہے۔ ارشاد فرماتے کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان میں مداخلت کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا، لہذا اجازت نہیں۔ بادشاہ اجازت مانگ رہا، منع کر دیا، فرمایا اجازت نہیں۔ وہ محل چھوڑ کر حضرت کے آستانے پہ آنا چاہ رہا ہے، منع کر دیا۔ اور غریب
بلکہ غریب بھی چھوڑو، غریب کے بچے، بابا جی آپ بازار جا رہے ہیں؟ جی بیٹے آپ بازار سے آتے ہوئے ہمارے لیے یہ چیز لا دیں گے؟ سیدی غوث اعظم اس بچے کی بات رکھ کے بازار سے اس کے لیے اسپیشلی چیز خرید کے لا کے بچے کے حوالے کر دیتے۔ دوسرا بچہ، اچھا آپ نے ان کو چیز لا دی اور میری چیز نہیں آئی، تو غوث اعظم فرماتے لاؤ تم دو، میں تمہاری بھی لا دوں۔ پھر دوبارہ جاتے اور بچے کے لیے چیز لے کر آ جاتے۔ ادھر اجازت مانگے منع کر دیا، نہیں اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ ادھر غریب تو غریب کا بچہ، اس لیے کہ ایک ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے، وہ غریبوں سے پیار کرے گا، وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرے گا، اللہ کی مخلوق میں خاص طور پر وہ جو ستائے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں، ان سے پیار کرے گا۔ سیدی غوث اعظم کا ارشاد ہے، دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیوں کو سمیٹ دیا ہے، دو چیزیں، کم سے کم آج کے جمعے میں یہ بات آپ لیتے ہوئے چلے جائیں۔ سیدی غوث اعظم نے فرمایا دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیوں کو سمیٹ دیا۔ فرمایا ایک یہ کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے، اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ تجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ حرام کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کی تعظیم کر، یعنی حرام چھوڑ دے۔ تجھے پتا ہے کہ اللہ کو سر جھکانا پسند ہے تو اللہ کے حکم کی تعظیم کر، سر جھکا دے۔ تجھے پتا ہے کہ اللہ کو کسی پر زیادتی کرنا پسند نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو فوراً اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے، زیادتی کو چھوڑ دے۔ پر میں دو چیزوں میں ساری بھلائیاں اللہ نے سمیٹ دی، ایک ان میں سے یہ ہے اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کی تعظیم کر، اس کی تعظیم کر۔ اللہ کا حکم ہے روزے رکھ تو تعظیم کر، یعنی روزے رکھ۔ اللہ کا حکم ہے ظلم نہ کر تو اللہ کے حکم کی تعظیم کر، ظلم چھوڑ دے۔ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کا ادب کر تو اللہ کے حکم کی تعظیم کر، ماں باپ کی عزت اور اس کا ادب کر۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کر۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر۔ بس یہ دو باتیں، ان دو باتوں میں اللہ نے کائنات کی ساری بھلائیوں کو سمیٹ دیا، ساری بھلائیاں اس کے اندر ہے۔ اللہ کے حکم کی تعظیم کر، اس میں سب آ گیا، اور دوسرا اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ، حج، زکات، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، سب آ گیا۔ اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت کر، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر، جو خدمت تو کر سکتا ہے کر، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کھلا کے، دے کے، پہنا کے، مدد کر کے، مشورہ دے کے، جس طرح مدد کر سکتا ہے کر۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت کی جائے۔ فرمائے یہ دو کام ہیں جس میں کائنات کی ساری بھلائی ہے، اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں کی خدمت۔ سیدی غوث اعظم کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کی پوری زندگی اللہ کے بندوں کی خدمت میں کٹ گئی، پوری زندگی۔ خدمت صرف یہی نہیں ہوتی بھائی، مدد صرف یہی نہیں ہوتی کہ اس کو پیسے چاہیے پیسے دے دیں۔ کئی لوگوں کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے، کئی لوگوں کو صرف
آپ کا اخلاقی تعاون چاہیے ہوتا ہے، کئی لوگوں کو صرف آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے، کئی لوگوں کو صرف آپ کا مشورہ چاہیے ہوتا ہے، کئی لوگوں کو صرف آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کئی لوگوں کو صرف آپ کا نام چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو جائز مدد ہے وہ کی جائے، اور غوث اعظم نے ساری زندگی یہی کیا۔ وہ کسی کو پریشان دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، لٹرلی پریشان ہو جاتے، یعنی اپنے نوافل کو بھی چھوڑ دیتے۔ ایک ہے نا، ایک بندہ ہے، اس کے پاس کوئی آئے کہ میری تھوڑی سی مدد کر دیں، یہ بس یہ اٹھا کے بس یہ میری گاڑی پہ رکھ دینا ہے بس، اور کوئی ہے نہیں، یہ تھوڑی سی مدد کر دیں۔ تو کوئی ناسمجھ بندہ ہوگا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ناسمجھ ہوگا تو کہے گا یار میں ابھی نفل پڑھ رہا ہوں، او خدا آپ دیکھ لو یار، میں ابھی نفل پڑھ رہا ہوں، یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ خود ہی کچھ کر لو، دیکھ لو، ہمت کر لو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، کوئی آ جائے گا۔ اور جو سمجھدار بندہ ہوگا وہ اپنی نفل نماز جو شروع کرنے جا رہا تھا نفل، وہ چھوڑ دے گا۔ جو سمجھدار ہوگا وہ قرآن جو پڑھ رہا تھا اس کو بند کرے گا، جا کے اس کی مدد کرے گا۔ یہی تو فرق ہے میرے بھائی، یہی تو فرق ہے علم ہونے اور نہ ہونے میں، علم ہونے اور نہ ہونے میں یہی تو فرق۔ یہ سمجھ رہا ہے میں نفل پڑھ لوں تو زیادہ ثواب ہے، زیادہ ثواب یہ تھا کہ تو اس غریب کی مدد کر دیتا، یہ نفل تھا نا، بعد میں پڑھ لیتا، نفل کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیتا۔ ہاں جماعت تھی تو الگ بات تھی، نفل تھی، قرآن تھا تو بند کرتا، جاتا مدد کرتا، پھر آ کے کھول کے پڑھ لیتا۔ یہ فرق ہے علم ہونے اور نہ ہونے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی، مسجد میں بیٹھے، علم کی باتیں چل رہی ہیں، شاگرد بیٹھے، عبداللہ ابن عباس علم پڑھا رہے، ایک آدمی غریب آیا، غریب آیا اور آ کے قریب، کان کے قریب کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، اگر زیادہ پریشان نہیں ہوتا تو میں ابھی آپ کو پریشان نہیں کرتا، میں صرف اس لیے آیا ہوں میری بیٹی کی شادی ہے اور بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اور میرے پاس انتظام کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس، غریب کی بیٹی کی شادی، محفل لگی ہے، شاگرد بیٹھے، عبداللہ ابن عباس پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھاتے رہے؟ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، فرمایا آؤ چلو، نبی کے ایک امتی کی بیٹی کی شادی ہے، غریب پریشان ہے، آؤ سارے مل کے جو مدد ہو سکتا ہے اپنے بھائی کی مدد کریں۔ چلے گئے، لوگوں سے بات کی، لوگوں سے بات کی، اور بات کر کے کہا تم کیا کرو گے، اور تم اور تم اور تم، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ پوچھا اب ہو جائے گا؟ کہا حضور آپ کا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو بہت دے، اب سب کچھ میری بیٹی کا آرام سے ہو جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب تم سارا سامان یہ اپنے حوالے لو اور اپنی بیٹی کی خوشی سے شادی کرو۔ پھر فرمایا چلو اب واپس چلو، دوبارہ ہم علم کا حلقہ لگائیں گے، دوبارہ علم پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے علم ہونے اور نہ ہونے، کب کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے۔ غوث اعظم نے ساری زندگی لوگوں کی مدد فرمائی، ایسے ہی ایسے ہی تنہائی میں بیٹھے، اللہ اللہ کی ضربیں ہیں، اللہ سے لو لگی ہے، کوئی غریب آ گیا، میں پریشان، چھوڑ دیا اپنا ذکر، پہلے اس کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ فرائض کے زور سے، فرائض کے بعد اللہ کی سب سے بڑی عبادت مخلوق کی خدمت ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ساری زندگی یہی کی، جبھی تو لوگ ایسے ولیوں کے پیچھے آتے ہیں، گئے بے سالوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، آج بھی آستانے پہ دیکھو جہاں امیر آ کر کے وہاں پر
ادب سے بیٹھتے ہیں، غریبوں کا بھی تانتا بندھا رہتا ہے۔ تو اللہ کا ولی سب سے زیادہ محبت اللہ کی مخلوق سے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔